شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں مگر وہ ان کو بالکل چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سر بلند کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہٰذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے پاس دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آسمائے حسنہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی حق کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے، وہ اور کچھ نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو؟ اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اے رسول، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آئے گی۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے، کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کہو جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔
ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانی۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے۔ پھر جب وہ مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بالضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے۔ کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں؟ اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانے، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے۔ بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں، یا ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، یا ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ ان سے کہہ دو کہ تم ان سب دیوتاؤں کو بلا لاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک لوگوں کی رکھوالی کرتا ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف بلاؤ تو وہ سنیں گے بھی نہیں، وہ تمہیں نظر تو اس طرح آتے ہیں جیسے تمہیں دیکھ رہے ہوں، لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اے پیغمبر، درگزر کا رویہ اپناؤ اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، چنانچہ اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جو ان شیاطین کے بھائی ہیں ان کو یہ شیاطین گمراہی میں گھسیٹ لے جاتے ہیں، نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی سے باز نہیں آتے۔ اور اے پیغمبر، جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا۔ کہہ دو، میں تو اسی بات کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت ہو، اور اپنے رب کا صبح و شام ذکر کیا کرو، اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی آواز بہت بلند کیے بغیر، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے،
اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔